بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حالیہ دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ جس میں مذہب شیعہ پر مختلف قسم کے سوالات کیے گئے تھے، ان کے جوابات کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔ آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ایک سوال کیا گیا کہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ جو ہے وہ کب وجود میں ہے۔ یہ پہلا سوال تھا جو اس میزبان کی جانب سے ہوا۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ویڈیو ان غیر شیعہ افراد کے لیے ہے جو مذہب شیعہ کے بارے میں تعصب اور تنگ نظری کیے بغیر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مذہب شیعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ شیعہ مسلک، شیعہ فرقہ، شیعہ گروہ کب پیدا ہوا، کب وجود میں آیا؟ تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ شیعہ کسی مسلک، کسی فرقے یا کسی گروہ کا نام نہیں، بلکہ شیعہ ایک مذہب کا نام ہے، اور شیعہ وہی مذہب ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام ہی کو شیعہ کہا جاتا ہے اور شیعہ ہی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی مسلک، جتنے بھی فرقے یا جتنے بھی گروہ بنے وہ اسی مذہب سے جدا ہو کر بنے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ شیعہ مذہب جو ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام ہی کو شیعہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ شیعہ ہی کا پہلا نام اسلام ہے اور اسلام ہی کا دوسرا نام شیعہ ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خداوند متعال جو ہے وہ سورہ مبارکہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ لفظ مسلمان حضرت ابراہیم نے رکھا اور حضرت ابراہیم نے اپنی ملت کے لیے رکھا۔ کس ملت کے لیے رکھا؟ جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم، اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے لفظ مسلمان استعمال ہوا، کن کے لیے؟ ان کی ملت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ لفظ مسلمان متعارف کروایا، یعنی کہ اسلام کا آغاز ہو گیا ملت ابراہیم کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم نے مسلمان ملت کا نام رکھا، اسلام کا تعارف کروایا، وہ ابراہیم کون تھے؟ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن الحکیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا۔ یہ لفظ شیعہ کا استعمال اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے خلیل اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب خدا نے تعارف کروایا تو خدا نے حضرت نوح کے شیعوں میں سے تعارف کروایا۔ اب یہ لفظ شیعہ جو ابھی میں مذہب شیعہ کی بات نہیں کر رہا، لفظ شیعہ کا وجود حضرت ابراہیم کے دور میں ثابت ہو گیا اور خدا کے قرآن سے ثابت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام نوحہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا، گریہ کرنے کی وجہ سے ہوا، وہ قوم کے مظالم پر نوحہ پڑھتے تھے، تو حضرت نوح کا نام ہی خدا نے نوح کے ساتھ مشہور کر دیا، جبکہ ان کا نام عبد الغفار ہے اور مختلف قسم کے نام کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن تعارف جو ہوا وہ ان کا لقب جو نوحہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ نوحہ پڑھنا جو ہے وہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ یہ لفظ شیعہ جو ہے قرآن میں پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اسوہ پر، جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حج بجا لاتے ہیں، وہی حضرت ابراہیم جنہوں نے بت شکن تھے، جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے برملا اپنی قوم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ان سے برات کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں بھی خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اننی براء مما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کرتا ہوں، میں ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے بیزاری کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے تھے اور وہ برات کرتے تھے، وہ تبرہ کرتے تھے جھوٹے خداؤں پر۔ حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور خدا نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں بیٹے کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ یہ شیعہ کا کردار ہے کہ شیعہ جو ہے وہ جس سے محبت کرے اس کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ شیعہ کا کردار ہے کہ شیعہ پہ اللہ آگ کا اثر نہیں ہونے دیتا۔
شیعہ کے لیے ایک شیعہ کا کردار ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ دشمنوں سے برات کرتا ہے، بیزاری کرتا ہے اور تبرہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ یہ لفظ شیعہ خدا نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے تو 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ خدا نے قرآن میں اس واقعے کو لکھا اور ساتھ واضح طور پہ اس کی وضاحت کی کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک حضرت موسیٰ کا عدو تھا، دشمن تھا۔ خدا نے ان کے نام کے ساتھ تعارف نہیں کروایا، خدا نے اجنبی کہہ کے تعارف نہیں کروایا، خدا نے قرآن میں وضاحت دے دی کہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو شیعہ نے مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے فاستغاثہ، استغاثہ کیا، بلایا مدد کے لیے فوری طور پہ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ نے فوراً مدد کی اور اپنے عدو کو، اپنے دشمن کو جو ان کے شیعہ سے لڑ رہا تھا، اسے مکہ رسید کیا۔ اب یہ شیعہ کا دوسرا کردار ہے کہ شیعہ حضرت موسیٰ کے دور میں خدا نے قرآن میں اس کی وضاحت کی کہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، اور شیعہ کا کردار یہ ہے کہ وہ مدد کے لیے حجت کو پکارتا ہے، اور یہ شیعہ کا کردار ہے کہ حجت اس کی مدد کے لیے آتی ہے، خدا کا نبی اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ لفظ شیعہ دوسری مرتبہ استعمال ہوا حضرت موسیٰ کے دور میں۔ پہلی دفعہ یہ لفظ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا، دوسری دفعہ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم لفظ شیعہ کی بات نہیں کر رہے، لیکن میرے لیے ضروری تھا کہ میں لفظ شیعہ کی وضاحت کروں کہ لفظ شیعہ کب سے ہے اور لفظ شیعہ کا وجود کہاں پہ ہے۔ اب بات ہوگی مذہب شیعہ پر کہ مذہب شیعہ کا وجود جو ہے وہ کیسے ہوا۔ شیعہ مذہب کے وجود پہ بات کرنے کے لیے ہم اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں، اس کے علاوہ بہت سے محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو ارحج المطالب میں مولانا عبید اللہ نے ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے جو شان امیر المومنین میں رسول اللہ نے کہی ہیں۔ احادیث اکٹھی کی، ان میں شیعوں کی شان میں جو حدیث آئی ہیں، مولا علی کے شیعوں کی شان میں جو حدیث آئی ہیں، وہ بھی وہاں پر درج ہیں۔ پہلی حدیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس موجود تھا، یہ حضرت علی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ یہ لفظ شیعہ کا پہلی دفعہ استعمال قرآن میں ابراہیم کے لیے، پھر حضرت موسیٰ کے لیے، لیکن مولا علی کے شیعوں کے لیے یہ لفظ حدیث میں آ گیا، اور اہل سنت کے مصادر سے، اہل سنت کی احادیث کی کتابوں سے یہ نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ شیعہ مولا امیر المومنین کے لیے استعمال کیا، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ پر یہی حدیث جو ہے وہ ابن عباس سے نقل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے قرآن میں یہ آیت بھیجی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تو ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ خیر البریہ، یہ کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ تو رسالت مآب نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم خیر البریہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں یہی کامیاب ہیں، یہی خیر البریہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر اسی حدیث کو اس انداز میں نقل کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں جس میں رسول اللہ نے بار بار کہا یا علی تم اور تمہارے شیعہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جو حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے، یا علی تم اور تمہارے شیعوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ احادیث کی کثرت ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے جس میں رسول اللہ نے مولا علی اور مولا علی کے شیعوں کے لیے لفظ میں اے علی تم اور تمہارے شیعہ، تم اور تمہارے شیعہ، یعنی کہ یہ لفظ شیعہ اگر کسی کے ساتھ استعمال ہونا بھی تھا، اگر رسول اکیلا یہ کہتے یا علی شیعہ تو پھر کہہ دیا جاتا یہ اس شیعہ کی بات نہیں کی جا رہی تھی، اس گروہ کی بات نہیں کی جا رہی تھی، یہ کسی اور شیعہ کی بات کی جا رہی تھی۔ تو رسالت مآب نے بار بار کہا اے علی تم اور تمہارے شیعہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اب یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں اور اس کی بہت سے اس کے حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر آپ تاریخ دمشق کو اٹھا کے دیکھیں، آپ تفسیر در منصور کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ابن عساکر کو پڑھ کے دیکھیں، آپ ارحج المطالب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اہل سنت کے تمام مصادر کو اگر دیکھیں گے تو یہ علی اور مولا علی کے شیعوں کے لیے جو حدیث رسول نے کہی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ایک اور اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا
کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، جلال الدین سیوطی کی ہے۔ دوسری کتاب ہے کنز الاعمال۔ تیسری کتاب ہے ابن عساکر کی تاریخ دمشق، اور چوتھی کتاب ہے مجمع الزوائد ہیثمی کی، اور ابن عبد البر کی الاستیعاب۔ ان کتابوں میں حضرت عائشہ سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ یہ حدیث فرماتی ہیں، یہ تمام اہل سنت کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ وہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت اشتیاق رکھتی ہے، جنت یہ چاہتی ہے کہ وہ 4 لوگ مجھے ملے۔ اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ حضرت علی، عمار، سلمان اور ابو ذر۔ حضرت علی کے لیے تو ہم یہ یقیناً جنت ان کی مشتاق ہی نہیں، بلکہ وہ جنت کے ان کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، ان کی محبت کا نام جنت ہے۔ لیکن یہاں پر 3 اصحاب امیر المومنین کا تذکرہ ہوا جو حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی۔ یہ 3 اصحاب کے بارے میں ان تمام کتابوں میں یہ درج ہے حدیث کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا ہے کہ جنت ان 4 اشخاص کی مشتاق ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں ابن ماجہ نے اور مستدرک حاکم نے اس حدیث کو کچھ اس عنوان کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 لوگوں کی، 4 اشخاص کی محبت کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کن کی؟ وہاں پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی۔ اس حدیث میں حضرت عمار یاسر کا نام ہے، اور اس حدیث میں حضرت عمار یاسر کی جگہ حضرت مقداد بن اسود کا نام ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان 4 لوگوں سے محبت کرو۔ وہ اللہ جو امت کو محبت کا حکم دیتا ہے رسول اللہ سے، امت کو کہتا ہے کہ رسول سے محبت کرو، وہ رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 لوگوں سے محبت کرو۔ ان 4 لوگوں میں حضرت عمار یاسر کی جگہ اس حدیث میں حضرت مقداد بن اسود کا نام آیا۔ اب اگر حضرت علی کو ہٹا کے باقی صحاب کی بات کی جائے تو 4 لوگ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عمار یاسر۔ یہ 4 وہ افراد ہیں جن کے لیے حضرت عائشہ کی حدیث کی بھی روایت آ گئی کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور رسالت مآب کی حدیث بھی آ گئی کہ ان 4 لوگوں سے محبت کا حکم ہے۔ تو اگر ان 4 افراد پہ بات کی جائے کہ یہ 4 اصحاب ایسے تھے، حضرت سلمان محمدی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت عمار یاسر، ان 4 اصحاب کی بات کی جائے تو آئیے اب چلتے ہیں ایک معتبر ترین حوالے کی جانب۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے الزینہ فی الکلمات الاسلامیہ۔ اس کا لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، ان کا لکھنے والا ابی حاتم الرازی ہے، اور یہ اہل سنت کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ علم الرجال کے امام ہیں، اور محدثین میں ان کا ایک بہت بڑا قد ہے، علم الاحادیث میں ان کا بڑا کام ہے، علم جرح و تعدیل میں ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اہل سنت کے ہاں ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ انہیں امام مسلم جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں ان کے اساتذہ میں بھی انہیں لکھا جاتا ہے، اور 277 ہجری جو ہے ان متوفہ ہیں یہ۔ اور یہ ابی حاتم رازی ایک اپنی کتاب الزینہ میں ایک لفظ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ لفظ شیعہ جو ہے، یہ لفظ شیعہ جو ہے، شیعہ ایک لقب ہے ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے طرفدار تھے، اور رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں انہیں پہچانا جاتا تھا۔ دوبارہ سنیے گا اسی متن کو، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ایک لقب ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت امیر المومنین سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ کے دور میں وہ اسی نام سے پہچانے جاتے تھے۔ ان میں سے 4 اشخاص کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ جیسے سلمان فارسی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری، جیسے حضرت مقداد بن اسود، اور جیسے حضرت عمار یاسر۔ اب ابی حاتم رازی نے جن 4 اصحاب کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 4 لوگ دور رسالت میں شیعہ کے عنوان سے جانے جاتے تھے، مولا علی کی محبت، مولا علی کی طرفداری کی وجہ سے انہیں شیعہ علی کہا جاتا تھا، یہی وہ 4 اشخاص ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ تو پھر آپ سمجھیے کہ جو لوگ زمانہ رسول میں شیعہ کہلواتے تھے، جنت ان کی مشتاق ہے، اور رسول اللہ کو اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔
ابھی بہت سے حوالے موجود ہیں، بات کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی کہ یہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے دور میں کون کون سے اصحاب کو اسی عنوان سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو ایک پراپوگنڈا ہے، یہ جو ایک محض ایک تہمت ہے، ایک الزام ہے کہ نہیں، یہ مذہب جو ہے وہ عبداللہ بن سبا، ایک ایسا یہودی جو یمن سے آیا تھا، اس نے آ کے اس مذہب کی ابتدا کی ہے۔ اس نے آ کے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کہا اور اسی نے پہلی دفعہ جو ہے وہ باقی خلفاء جو ہیں ان کے اوپر تبرہ کا آغاز کیا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں اپنے اہل سنت دوستوں سے کہوں گا، اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا، کیونکہ میں ایک شیعہ ذاکر ہوں، میں ایک شیعہ خطیب کے طور پہ پہچانا جاتا ہوں، تو میری حیثیت مذہب شیعہ میں بڑی چھوٹی ہے، لیکن میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ مذہب شیعہ میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنی سنائی باتوں پہ غور نہ کریں۔ اب یہ نہ کہیں کہ کس نے کیا کہا، اب تو زمانہ بڑی ترقی پا گیا، اب تو آپ اے آئی پہ آ گئے ہیں، اب تو آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کے لیے کوئی دقتیں بھی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، آپ اپنے والدین سے پوچھیے گا، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا کہ ایک دور ایسا تھا کہ شیعوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کیسی من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ ان من گھڑت کہانیوں میں کہ شام غریباں معاذ اللہ علیہ باللہ ایک گناہ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی تھی، مجلس امام حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعوں کے گھر مجلس میں جاؤ گے اور ان کے ہاں نیاز کھاؤ گے تو اس نیاز کو مختلف قسم کی تہمتیں اور الزام لگائے جاتے تھے۔ تو یہ تمام الزامات اس لمحے ان کو پروف کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ اس دور میں ان کو ایسے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگوں کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ لیکن اب تو آپ کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، اب تو آپ چاہیں تو آپ مجالس میں کثرت سے جاتے ہیں۔ ہم امام بارگاہ کا دروازہ لاک کر کے مجلس نہیں کرتے، امام بارگاہ کا دروازہ کھول کے مجلس کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ باہر نکل کے ہمیں ذکر امام حسین اور عزاداری کرنے دی جائے۔ تو شاید اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب الزامات جو ہیں ان کے بادل جو ہیں وہ چھٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو الزامات رہ گئے ہیں جس کے لیے اب اہل سنت کو تحقیق کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی یہودی کا پیدا کردہ مذہب ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہودی کا اگر یہ پیدا کردہ مذہب ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک یہودی جو یمن سے آیا تھا، اس نے آ کے اس مذہب کی ابتدا کی، تو اس نے اس مذہب کی جو ابتدا کی، اس مذہب کی خاصیت کیا رکھی کہ حضرت علی کی خلافت اور امامت کے قائل ہو جاؤ اور حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والوں پہ، حضرت علی کے دشمنوں پہ سے برات کرو، نفرت کرو۔ یہ ایک یہودی نے کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کہتے نہیں وہ اسلام میں تفریق ڈالنا چاہتا تھا، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ لفظ شیعہ قرآن سے حضرت ابراہیم کے دور میں ثابت ہے، رسول اللہ کے دور میں لفظ شیعہ مولا علی کے ماننے والوں کے لیے رسول اللہ نے اپنی احادیث میں کہا ہے۔ تو رسول کے بعد آ کے ایک ایسا یہودی جس کا اسلام نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے، اسلام کے آنے کی وجہ سے جن کا مذہب خاموش ہو گیا ہے، اور وہ حضرت علی علیہ السلام، وہ مولا علی جس نے خیبر میں یہودیوں کا نقصان کیا ہے، جو یہودیوں کو خیبر میں ابھی چند سال پہلے جو ہے وہ فتح کر کے آئے ہیں خیبر کو، تو وہیں سے ایک یہودی نکل کے آ کے اسی حضرت علی کی امامت کا قائل ہو جاتا ہے، اسی حضرت علی کی خلافت کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ یہ کہیں، ایک شخص کہے کہ چوری کا مال اس کے پاس ہے، دوسرا کہے کہ چوری کا مال اس کے پاس ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی جامع تلاشی لے لی جائے، جس سے مال برآمد ہوگا وہی چور ہوگا۔ تو آئیے، ہماری لائبریریاں، ہمارے امام بارگاہ، ہماری کتابیں، ہماری مسجدیں اور ہمارے اسکالر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ مذہب شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جو ہم نے اس یہودی سے لی ہو۔ اگر وہ یہودی ہمارے مذہب کا بانی ہے تو یقیناً پھر ہماری مذہب کے فقہ کے اصول اسی یہودی نے ترتیب دیے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے مذہب کی احادیث کی کتابوں میں سے کتنی احادیث ہیں جو یہودیوں سے لی گئی ہیں۔ ہم اپنی تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہماری کتب اربعہ کا مطالعہ کریں، آپ ہماری احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ ہمارے عقائد اور نظریات کو ٹٹول کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ توحید یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے یا کسی اور کا رکھتا ہے۔
کیا شیعہ عقیدہ توحید میں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ کیا شیعہ عقیدہ توحید میں ہے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا شیعہ عقیدہ توحید میں ہے کہ معاذ اللہ خدا جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا؟ کیا شیعہ عقیدہ توحید میں ہے کہ خدا حلول کر دیتا ہے، خدا کسی بھی چیز میں سما سکتا ہے؟ تو اگر یہ شیعہ عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر دیکھیے کہ ایسا عقیدہ توحید جو یہودیوں کے عقیدہ توحید سے مشابہت کرتا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس عدل جیسی شرط موجود ہے۔ بتائیے کہ کیا یہودیوں کے ہاں اللہ کے عادل ہونے کی شرط موجود تھی؟ تو کس کے پاس یہودیوں سے ملتا جلتا دین ہے؟ رسالت کے بارے میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیعہ عقیدہ رسالت دیکھ لیجئے گا کہ کیا شیعہ عقیدہ رسالت میں ہم رسول اللہ کے شق و صدر کے قائل ہیں، سینے کے آپریشن کے قائل ہیں؟ کیا ہمارے شیعہ عقیدہ توحید میں معاذ اللہ رسول اللہ کو کی زبان سے بتوں کی تعریف جاری ہونے کے ہم قائل ہیں؟ کیا ہم شیعہ عقیدہ توحید میں عقیدہ رسالت میں رسول اللہ پہ جادو کے اثر کے قائل ہیں؟ کیا ہم شیعہ عقیدہ رسالت میں رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ کیا شیعہ عقیدہ رسالت میں رسول اللہ کو معاذ اللہ زندگی کے لمحات میں عصمت سے خارج سمجھا جاتا ہے؟ تو اگر شیعہ عقیدہ رسالت میں ایسی چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے عقیدہ رسالت جو ہے وہ نبی کی عصمت پر ہے، نبی کی عزت پر مبنی ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ کس کا عقیدہ رسالت یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے، کس کا عقیدہ امامت جو ہے وہ بہترین ہے، کس کا عقیدہ قیامت بہترین ہے۔ تو یہ تمام عقائد کو دیکھیں، تمام نظریات کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اس یہودی نے اس مذہب کو کی بنیاد رکھ کے اس نے فائدہ کیا لیا ہے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس مذہب کا آغاز کب سے ہوا اور شیعہ نام کا آغاز کب سے ہوا۔ تو سوال کرنے کے لیے زبان ہم بھی رکھتے ہیں، حضور آپ ہمیں بھی بتائیے، آپ ہمیں بھی سوالوں کے جوابات دیجیے، آپ ہمیں بتائیں کہ کعب الاحبار کون تھا، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو یمن سے یہودی آیا تھا جس سے آپ نے بہت سے زیادہ احادیث لی ہیں، وہ رسول اللہ کی زندگی میں مسلمان نہیں ہوا، وہ صحابی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے بعد مدینے پہنچتا ہے، کس شخصیت سے ملتا ہے، پھر اسے ایک اعلیٰ عہدے پہ کیوں بٹھایا جاتا ہے، اسے مسلمانوں کا مدرس کیوں بنا دیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کو درس و تدریس کیوں کرتا ہے، جس نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی، اور وہ مسلمانوں کو احادیث کا علم سکھا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو دین سکھا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو فقہ سکھا رہا ہے، اسے کیوں بلایا گیا، کس دور میں آیا تھا، اسے چیف جسٹس کس نے بنایا تھا؟ پھر آپ کی احادیث کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ایک صحابی سے روایات ہیں، حضرت ابو ہریرہ، آپ کے ہاں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کا مذہب ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں عزت نہ دیں، لیکن آپ ضرور میرے نوجوان، میرے اہل سنت بھائی، آپ ریسرچ کیجئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ مسلمان کب ہوئے تھے؟ جنگ خیبر کے بعد۔ اتنے کم عرصہ میں ان سے بہت زیادہ احادیث، کثرت کے ساتھ احادیث لے لی گئی۔ وہ اسلام سے پہلے یہودی مذہب پر تھے، مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث نقل کرنی شروع کر دی، اور وہ مولا علی بن ابی طالب جو رسول کی زبان چوس رہے تھے، جو رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے، جو رسول اللہ کے بھائی تھے، جن کے بارے میں اتنی احادیث ہے، اس حضرت علی سے کتنی احادیث لی گئی ہیں، ان امام حسن سے کتنی احادیث لی گئی ہیں، رسول اللہ کی سگی بیٹی سے کتنی احادیث لی گئی ہیں، رسول اللہ کے نواسوں سے کتنی احادیث لی گئی ہیں۔ تو تلاشی لے لیتے ہیں، جس کے مذہب سے یہودی روایات نکل آتی ہیں، جس کے مذہب سے اسرائیلیات نکل آتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ پھر اسی مذہب کی ابتدا یہودی نے کی ہے۔ شیعہ مذہب لاجیکل مذہب ہے، دلیل کا مذہب ہے، ہم کسی کو مانتے ہیں تو دلیل کے ساتھ، کسی کو چھوڑتے ہیں تو دلیل کے ساتھ۔ ہمارے دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آنے والی ساتھ میں ہم اس سے بعد اگلے آنے والے تمام سوالات کا کوشش کریں گے آسان طریقے سے، پرامن طریقے سے، محبت کے طریقے سے جواب دے سکے۔ یقیناً حق سننا بہت مشکل ہے، حق برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ خداوند متعال ہمیں حق کہنے والی زبان عطا فرمائے، حق دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے، اور حق سننے والا کان عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اسی ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اپنا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے احباب کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔